بندر دیگر حیوانات کی طرح ایک حیوان ہے، لیکن بعض مفکرین کے مطابق اس کی پیدائش عام جانوروں کی طرح نہیں ہوئی، بلکہ وہ ایک تبدیل شدہ مخلوق ہے۔ ان کے مطابق آج سے ہزاروں سال قبل حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو بطور سزا انہیں بندر بنا دیا گیا۔ اس سخت عذاب کا ذکر قرآن مجید کی آیتوں میں بھی ملتا ہے۔ تو کیا آج اس زمین پر جو بندر موجود ہیں وہ قوم بنی اسرائیل کی نسل سے ہیں جو آج تک اس عذاب میں مبتلا ہیں؟ قرآن کریم میں بہت سی قوموں کے لیے ایسے واقعات ہیں جن کو غلط اعمال اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ اصحاب سبت کا ہے۔ یہ واقعہ ایک یہودیوں کی بستی سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کا ہے۔ اس زمانے میں حضرت یعقوب کی اولادیں جو بنی اسرائیل کہلاتی تھیں، ان کی آبادی لاکھوں میں تھی، جو فلسطین اور یروشلم میں آباد تھے۔ اے اللہ فلسطین پر رحم فرما، آمین۔ خواتین و حضرات، ان میں سے ایک قبیلہ قوم بنی اسرائیل سے علیحدہ ہو کر ایک دریا کنارے ایلا نامی بستی میں آباد ہو گیا۔ اس کے لوگوں کی تعداد 70,000 کے قریب تھی اور یہ نہایت ہی سرکش اور نافرمان لوگ تھے۔ ان لوگوں نے اکثر کام احکام تورات کے خلاف شروع کر دیے۔ تورات کے مطابق حرام کردہ چیزوں کو انہوں نے حلال بنا لیا اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے منکر ہو گئے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ قوم جس دریا کے کنارے آباد تھی، اس میں کثرت سے مچھلیاں موجود تھیں، لہٰذا یہ لوگ اس دریا سے مچھلیاں پکڑ کر بطور غذا استعمال کرتے تھے اور ان مچھلیوں کی خرید و فروخت بھی کیا کرتے تھے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک آزمائش میں ڈالا اور حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو حکم ہوا کہ یہ قوم ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہ کیا کریں اور دنیا کی کوئی خرید و فروخت نہ کریں۔ اس دن ان کے لیے مچھلیاں پکڑنا حرام قرار دے دیا گیا، البتہ ہفتے کے علاوہ انہیں دوسرے دنوں میں مچھلیاں پکڑنے کی اجازت تھی۔ ناظرین، لہٰذا اس قوم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم پر اتوار سے جمعے تک مچھلیاں پکڑنا شروع کر دیں، مگر ہفتے کو مچھلیاں دریا میں زیادہ ہوتی اور باقی 6 دن کم ہوتی۔ ہفتے کے دن جب داؤد علیہ السلام کی قوم دریا کے پاس آتی تو اتنی زیادہ مچھلیاں دیکھ کر ان کا دل بے ایمان ہو جاتا۔ خواتین و حضرات، شیطان نے ان کے اس لالچ کا فائدہ اٹھا کر ان کو اکسانا شروع کر دیا اور انہوں نے سوچ لیا کہ وہ ہفتے کو دریا میں جال لگا دیا کریں گے اور اتوار کو پکڑ لیا کریں گے۔ اس طرح کچھ لوگوں نے جال لگا دیے اور کچھ لوگوں نے چھوٹے چھوٹے حوض گھر میں بنا لیے اور اس حوض کا دریا تک راہ بنا لیا۔ ہفتے کے دن جب مچھلیاں حوض اور دریا میں آ جاتی تو اسے پکا کے کھا لیتے۔ اسی بستی میں اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ بھی موجود تھے جو ان کو سمجھاتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے روز شکار سے منع کیا ہے۔ یہ جو تم ہفتے کے دن جال لگاتے ہو اور چھوٹے چھوٹے دریا بناتے ہو اور مچھلیاں پکڑتے ہو، یہ شکار ہفتے کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو اور نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ ہم اپنی مرضی کریں گے۔ خواتین و حضرات، یوں اللہ تعالیٰ کے ان نیک بندوں نے بستی کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی اور حکم نافذ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار لوگ اس طرف آ جائیں اور جو نافرمان لوگ ہیں وہ اس طرف رہیں۔ وہ نیک لوگ انہیں بار بار اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے، مگر وہ سارے نافرمان جن کی تعداد 12,000 تھی ان پر ہنستے رہے اور کہنے لگے کہ یہ سب کتابی باتیں ہیں، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ ناظرین، جیسے ہی وہ گروہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، جس میں ایک اللہ کے فرما بردار اور دوسرے نافرمان تھے۔ فرما بردار تو دیوار کی ایک طرف اللہ تعالیٰ سے توبہ اور معافی مانگتے رہے، لیکن نافرمان ساری رات ہنستے رہے۔ بس اسی رات کی اگلی صبح جب سورج نکلا تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے محسوس کیا کہ دیوار کی اس جانب سے کسی قسم کی انسان کی آواز نہیں آ رہی۔ تو لوگوں نے جب دیوار کو چڑھ کر دیکھا تو سب حیران رہ گئے کہ اس جانب کے تمام لوگ بندر بن چکے تھے اور بندروں کی حرکتوں کو انجام دے رہے تھے۔ ان لوگوں میں سے جو ان کے رشتہ دار تھے، ان لوگوں نے ان کو ان کے کپڑوں سے پہچانا اور چیخیں مار کے رونے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ مگر جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ یہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے کچھ بھی کھا پی نہیں پا رہے تھے اور 3 دن بعد ہلاک ہو گئے اور سب کے لیے نشان عبرت بن گئے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی معلوماتی اور اسلامک ویڈیوز بناتے رہیں۔
شکریہ.